پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک دے سارے تینوں گلاں خلاف. ایک تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ لا کاشف الا ہوا، کہ اللہ تو سوا کو کاشف ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ صاحب کشف ہے. دوسرا، یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے پڑے ہیں، ابا جی رو رو کہنے ہو گیا کہ اب میرا بیٹا نہیں مل رہا. اس کا پھر یہ آدمی یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب علیہ السلام تو بھی زیادہ جان ہوا ہے کہ جڑا جنتی بھی سیر کر رہا ہے، وہ دوزخ بھی دیکھ رہا ہے، جہنم نو بھی دیکھ رہا ہے، جنت نو بھی دیکھ رہا ہے. اور یوسف علیہ السلام دے ابا جی کنویں نو نہیں دیکھ سکتے. یہ شان تو بڑھ گئی ہوئی. پھر میں نے کہا یہ نبیوں کی توہین کر رہے ہیں، بزرگوں کو اکیلے آ کے. پھر تھوڑا سا دل بیزار ہوا، اچاک ہوا. اور دوسرا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے کہ قل، آپ ان کو یہ فرما دیجئے کہ ما ادری ما یفعل بی، قل ما ادری ما یفعل بی و بکم، پتہ نہیں میرے نال کی ہونا ہے، تو نال کی ہونا ہے. ہاں جی. تو اب اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، کیا حساب کتاب ہے، کیا بات چیت ہے. اب یہ آدمی سب کچھ بتا رہا ہے کہ میری ماں جنت میں جنت. اس کو دیکھ کر ابھی تھوڑا سا دل پیچھے ہٹا. اور اس کے بعد پھر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ کوئی غائب نہیں جانتا، اب یہ وہی بتا رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں. پھر ان کا دوسرا ایک اور واقعہ فضائل حج میں کہ ایک شخص بزرگ گزرے، کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پاس مرنے کے لیے جگہ ہے؟ ہم نے کہا آئیے آگے مر جائیں، اندر آ جائیں، آگے مر جائیں. وہ شخص اندر آیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور لیٹا اور مر گیا. اب وہ جب مر گیا تو ہماری ذمہ داری ہوئی کہ اب ان کا کفن دفن بھی کریں، اس کا کوئی انتظام کریں. اب جب میں اسے نہلانے لگا تو وہ ہنس رہا تھا. جب میں اسے نہلا رہا تھا وہ ہنس رہا تھا. اب وہ نہا رہا، جب میں نہا رہا تو ہنس رہا تھا. میں نے پوچھا حضرت آپ تو انتقال کر گئے، آپ تو فوت ہو گئے. کہہ رہا فوت تھوڑی ہوا ہوں، میں نے تو مکان بدلا ہے. میں تو ہم بزرگ مرتے تھوڑی ہیں، یہ تو مکان بدلتے ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی ایک جگہ سے بچے اتو جان چھڑائی اگے بھی وہی کھاتا، جڑا انہوں کا حساب وہی اتنے بھی اگے وہی پہ ہوں کدھر جانا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بابے کو پتا ہے کہ بھائی اب میں مرنے والا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو پتہ ہی نہیں، کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ کہاں مرے گا، کون سی جگہ پہ مرے گا، ہاں اور کل کیا کمائے گا، بارش ہوگی نہیں ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا. اب یہ آدمی کو پتا کہ میں اس کمرے میں مروں گا، ہاں اور دوسرا وہ ہنس بھی رہا ہے اور اس کو کہہ بھی رہا ہے مر گیا، وہ ہنس بھی رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، وہ ہنس بھی رہا ہے. تو میں نے کہا یہ تو بریلوی سے بھی گیا کہتا. پھر اس سے تھوڑا سے پھر اور تھوڑا سا اچاک ہوا دل کے، یہ لوگ بھی کھاتا وہی ہے جیسا وہاں چل رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ دے دے. پھر ایک اور کھاتا دیکھا، فضائل حج، فضائل درود، کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا، بلخ کا ایک تاجر تھا جو کہ بہت مالدار، اور اس کا انتقال ہو گیا اور ترکے میں بہت سی جائیداد چھوڑی. اور اس میں 3 مویا مبارک بھی تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے. بچوں نے دولت بانٹ لیا، آدھا لے لیا، اور جب بال کو بانٹنے لگے ایک ایک بال لے لیا، تیسرے کو کاٹنے لگے تو چھوٹا کہنے لگا بھی بال نہیں کاٹا جا سکتا. بڑا کہنے لگا کیوں نہیں کاٹا جا سکتا، کٹے تو ہمارے پاس آئے. وہ کہہ رہے نہیں ایسا کرو، پھر ایسا کر لیں کہ جو مال ہے آپ لے لیں اور بال مجھے دے دیں، 3 بال مجھے دے دیں اور سارا مال آپ لے لیں. تو بڑا راضی ہو گیا، بڑے نے سارا مال لے دیا اور چھوٹے کے حصے میں بال آ گئے. چھوٹا کیا کرتا، بالوں کو دیکھتا، آنکھوں پہ لگاتا، آنکھوں کو لگاتا، چومتا اور لگاتا، چومتا اور لگاتا. اسی طرح اس کے رات دن گزرتے گئے.
ان کا چھوٹے والے کا انتقال ہو گیا. آخر ایک دن بالوں والے کا انتقال ہوا تو صالحین میں سے کسی کو خواب آیا. صالحین میں سے کسی کو کوئی خواب اس کا نام نہیں کون صالحین, کہ جو اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا مانگے گا, جو بھی شخص اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی. دیکھا کہ یہ تو جو بریلوی دعاؤں قبروں پہ جا کے دعا مانگتے تو وہی بات, وہی تو درباروں پہ یہی کرتے ہیں نا. جب دربار پہ جا کے بابا جی کا واسطہ وسیلہ ڈال کے دعا کی جاتی ہے تو بریلوی بھی تو یہی کرتا ہے نا. تو پھر دیوبند میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہی کام کرنا تو وہیں رہتے ہیں. یہ بھی وہی کام بتا رہے ہیں کتابیں. یہ جو کی رات دن 24 گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہے یہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ بس جاؤ اس کی تو یہ جاؤ ایسا کرو, بزرگوں کی نیکوں کی جا کے قبروں پہ دعا مانگو. جبکہ اللہ پاک کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ لعن اللہ یہود والنصارى الذین یتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ تیری لعنت ہوے یہودیاں اور عیسائیاں تے جنہاں نے نبیاں دی قبراں سجدہ گاہ بنا دیا. عمر فاروق کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا, بارش نہ ہوئی تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے. تو عمر فاروق اور ساتھی حضرت عباس کے پاس گئے کہ بابا جی دعا کیجئے اللہ پاک رحم فرمائے, ہماری قحط سالی خشک سالی دور ہو جائے, رحمت بارہ ہو جائے. تو آپ سب لوگ عمر فاروق اور ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نہیں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے کہ اتنے جا کے دعا کی جائے. انہوں کا وسیلہ یا واسطہ وہ سیدھے گئے چچا کے پاس گئے, حضرت عباس کے پاس جا کے وہاں جا کر کے دعا کی کہ آپ دعا فرمائیے. تو انہوں نے دعا کی, اللہ پاک نے بارش برسا دی. تو یہ جو دیکھا جاتا ہے تو یہ ان کے تو خلاف, صحابہ کے خلاف, انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف, اور بریلیوں کا طریقہ تو یہی چل رہا ہے. تو ہم یہ جگہ جگہ کیوں بدل رہے ہیں؟ ہم پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت؟ پھر یہ وہی قبروں پہ جا کے دعا مانگنا, وسیلہ ڈالنا, یہ بریلوی یہی کرتے ہیں. اگر یہی ہم لوگ کریں گے تو پھر فائدہ کیا؟ تو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ناظر ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں حاضر ناظر ہے, مگر ان کا طریقہ وہی جو پہلے بتا رہا ہوں, گھوڑے کی طریقہ سے قسطوں مار. کہ حج پہ جا رہے ہیں والدہ کے ساتھ اور راستے میں والدہ کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کا منہ بھی سیاہ ہو گیا, پیٹ بھی پھول گیا. تو بادلوں سے بطحا کی طرف سے ایک شخص آیا سفید کپڑوں میں. انہوں نے آتے ہی میری ماں کے اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اسی حالت میں میری نیند آنکھ لگ گئی. کسی کی والدہ مر جائے اور سوتا ہے بندہ, وہ بھی جنگل میں, کرے والدہ کی آنکھ لگ گئی, والدہ مر گئی اور میری آنکھ لگ گئی. تو خواب میں آئے, دیکھا کہ ایک بطحا سے بادلوں میں ایک آدمی آیا, اس نے آ کے میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, میری ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا, اور میری ماں اچھی خاصی ہو گئی. اب میں نے دیکھا کہ پوچھا, ابے آپ بھائی کون ہیں؟ اے میرے محسن آپ کون ہیں, ذرا یہ تو بتائیے. کہنے لگے کہ میں صاحب قرآن ہوں, میں محمد بن عبداللہ ہوں. اب یہ بتائیے کہ حاضر ناظر نہیں تو اور کیا ہوا؟ آپ نے ادھر یاد کیا ادھر پہنچ گئے. ہاں جی, تو وہی ان کا عقیدہ ہے. اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر ہم کو بریلویہ چھوڑنے کا, ادھر آنے کا فائدہ کیا؟ در بدر ٹھوکرے کھانے کا فائدہ کیا؟ اللہ کے پاس فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. ایک آدمی جس کے 12-14 مالک ہوں, وہ ایک شخص اس کا غلام ہو. ایک ایسا شخص غلام جس کے 12-14 مالک ہوں, ایک سے زیادہ مالک ہوں, اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور دوسرا شخص سالہ